بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم اور اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیات 64 لکھی گئی، اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہذا دوسرے سے عبرت حاصل کروانا ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جو مکالمہ ان کی خدمت میں ہوا میں آپ کے سامنے خدمت حاضر کرتا ہوں۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتم بن ابی بلتع، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتم بن ابی بلتع، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاتم بن ابی بلتع، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب نبی بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آپ کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور کے نام سے آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا، جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے نام، من جانب مقوقس عظیم العقبۃ، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا۔ جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں اس سے سمجھ لیا۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں آپ کے قاصد کی عزت کی میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں، جو قبطے میں عظیم المرتبہ ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا، اِنَّا قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں،
لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس براق پر تیز رفتاری نہیں چل سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتم بن ابی بلتع ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی، اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتیں تو استفسار کر لیتیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہی سے پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں کا انتخاب کیا اور غلاموں کی مارکیٹ سے خرید و فروخت والے نہیں تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا۔ دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے 2 کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، جس سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کے تھے۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہو گئے۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے تشریف لایا کرتے تھے۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجہ المحرم 8 ہجری میں انہیں شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنی تو اسے ام ولد کہتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابراہیم نام رکھا۔
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک کی جگہ نہ بنی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر مڑوایا گیا، سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے، پھر دنیا سے انتقال فرما گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کچھ خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گران ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتے تھے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال آ گیا، لہذا بستر مرگ پر دراز ہو گئے۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسے نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی، پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے اس ازواج میں شامل ہی نہیں کیا، جو ہی غلط، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں آپ شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارہ کنایوں سے ہی ملتا ہے، یعنی زبور میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیش گوئیاں بابل میں اور ایسے ہی مقامات پر آئی ہیں، اور ایک پیش گوئی یہ بھی ہے: تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ عفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملکہ یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین نے ماریہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں بتایا گیا ہے
کہ وہ شہزادی ہی ہوں گے اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے بھی یہی آیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوائے شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کمی پیشی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سے بھی معذرت، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو، تو دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگ بھی اس واقعے کو سن کر مستفیض ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری ٹائم کلمہ شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔